چند روز کے بعد حاتم ایک شہر کے قریب پہنچا۔ کیا دیکھتا ہے کہ ایک کنویں کے گرد بہت سے لوگ جمع ہیں۔ حاتم نے پوچھا تو کسی نے کہا، اے عزیز، یہاں کے حاکم کا بیٹا دیوانہ ہو کر اس کنویں پر بیٹھ رہا تھا۔ آج تیسرا دن ہے اس نے اپنے آپ کو اس میں گرا دیا۔ ہر چند ہم اس میں کانٹے اور رسیاں ڈال ڈال کر ڈھونڈتے ہیں مگر اس کی لاش نہیں ملتی۔ جان کے خطرے سے کوئی اترتا بھی نہیں۔ اتنے میں اس کے ماں باپ گریبان پھاڑے وہاں آ پہنچے اور کنویں پر بیٹھ کر اس طرح رونے لگے کہ پرندے بھی فریاد کرنے لگے۔ یہ دیکھ کر حاتم کا دل بھر آیا۔ اس نے کہا، خاطر جمع رکھو، میں اپنے سر کو اللہ کی راہ میں ہتھیلی پر دھرے پھرتا ہوں۔ میں کنویں میں جا کر تمہارے بیٹے کی لاش ڈھونڈتا ہوں۔ تم 1 مہینے تک میری راہ دیکھنا، اگر آیا تو بہتر، ورنہ اپنے کاروبار میں مشغول ہو جانا۔ یہ کہہ کر کنویں میں کود پڑا۔ کئی غوطے کھائے، آخر پاؤں تہہ کو جا لگے۔ آنکھیں کھول دیں، نہ کنواں نظر آیا نہ پانی۔ ایک وسیع میدان دکھائی دیا۔ آگے چلا، پھر ایک باغ نظر آیا۔ طرح طرح کے پھول کھلے ہوئے تھے اور درخت پھولوں سے لدے ہوئے تھے۔ اتنے میں ایک جماعت پری زادوں کی ایک جگہ بیٹھی دکھائی دی اور ایک تخت پر ایک خوش رو جوان بھی نظر آیا۔ حاتم گنجان درختوں میں چھپ رہا اور دیکھنے لگا۔ اتنے میں پریوں کی نظر اس پر جا پڑی۔ انہوں نے اپنے سردار کو بتایا۔ اس نے اس جوان سے کہا، تمہارا بھائی بند ایک اور بھی آ پہنچا ہے، کہو تو بلائیں۔ اس نے کہا، بہت بہتر۔ چنانچہ حاتم کو لے آئے۔ پریزاد اور جوان اٹھ کھڑے ہوئے، اپنے پاس بٹھلایا، احوال پوچھنے لگے۔ حاتم نے اپنا نام بتایا اور یہاں تک آنے کا قصہ بیان کیا۔ یہ سن کر اس جوان نے کہا، اے بھائی، ایک دن میں اس کنویں پر آ نکلا اور یہ رشک زلیخا میری نظر پڑی، بس اس کی محبت میں دیوانہ ہو گیا۔ یہ روز اپنی جھلک دکھا کر چلی جاتی تھی، آخر اس کی محبت نے مجھے اس کنویں میں گرا دیا۔ حاتم نے کہا، افسوس ہے تو یہاں رنگ رلیاں منا رہا ہے، وہاں تیرے ماں باپ کا حال تباہ ہو رہا ہے۔ وہ بولا، میں مجبور ہوں، اگر یہ رخصت دے تو میں جاؤں۔ یہ سن کر حاتم پری سے کہنے لگا، بہتر یہی ہے کہ اس جوان کو چند روز کی رخصت دے تاکہ یہ اپنے والدین سے ملے۔ پری نے کہا، یہاں کس نے منع کیا ہے، ابھی چلا جائے۔ یہ سن کر حاتم نے کہا، اٹھ کھڑا ہو، پریز نے اجازت دے دی ہے۔ وہ بولا، یہ اجازت نہیں بلکہ اشارہ ہے، مجھ سے یہ وعدہ کر کے کہ ہفتے میں 2-3 بار مجھ سے ملاقات کرتی رہے گی۔ پری راضی ہو گئی، مگر اس مہمانداری میں 1 مہینہ گزر گیا اور وہاں کنویں پر جو لوگ انتظار کر رہے تھے کہنے لگے، اگر آج وہ جوان نہ نکلا تو اپنے اپنے گھر چلے جائیں۔ 21 دن حاتم نے اس جوان سے کہا، اب میں نہیں رہ سکتا۔ چنانچہ پری نے اپنی سہیلیوں سے کہا، ان دونوں کو کنویں پر پہنچا آؤ۔ انہوں نے ایک جست میں دونوں کو کنویں پر بٹھلا دیا۔ سب لوگ دیکھ کر حیران رہ گئے۔ اس کے ماں باپ حاتم کے قدموں پر گر پڑے، پھر خوشی خوشی شہر میں داخل ہوئے۔ حاتم کی دعوت کی۔ 15ویں دن حاتم وہاں سے رخصت ہوا اور جنگل کا راستہ لیا۔ ایک مدت کے بعد ایک بستی نظر آئی۔ شہر پناہ کے باہر ایک بوڑھا کھڑا تھا۔ حاتم نے اسے سلام کیا۔ اس نے حاتم کو اپنا مہمان بنا لیا۔ کھانے کے بعد
بوڑھے نے کہا، اے جوان، تیرا نام کیا ہے اور کہاں جائے گا؟ اس نے کہا، میرا نام حاتم ہے، یمن کا رہنے والا ہوں، حمام بادگر کی خبر کو جاتا ہوں۔ یہ سنتے ہی اس نے سر نیچا کر لیا، پھر کہا کہ وہ کون تیرا دشمن تھا جس نے تجھے ایسی جگہ بھیجا؟ اول تو یہ کہ اس کا نشان معلوم نہیں، دوسرا جو کوئی وہاں گیا سو گیا، پھر نہ واپس آیا۔ اور سنتے ہیں شہر قطان کے بادشاہ حارث قطان نے اس کی سرحد پر چوکی بٹھائی ہے کہ جو کوئی اس حمام کی خواہش کر کے آئے اسے پہلے میرے پاس لے آؤ۔ معلوم نہیں کیوں بلواتا ہے، مار ڈالتا ہے یا چھوڑ دیتا ہے۔ یہ سن کر حاتم نے حسن بانو کا قصہ سنایا اور کہا کہ خدا کے فضل سے 6 سوال پورے کر چکا ہوں، اب 7واں سوال حمام بادگر کی خبر ہے۔ اگر تو جانتا ہے تو شہر قطان کی راہ مجھے دکھا دے۔ اس بوڑھے نے جو دیکھا کہ اس کا ارادہ کامل ہے، ساتھ ہو لیا اور شہر کے باہر جا کر کہا، اے مسافر، یہاں سے داہنی طرف کا راستہ اختیار کر، آگے بہت سے شہر ملیں گے، پھر ایک پہاڑ نظر آئے گا، اس کے نیچے ہزاروں آفتیں ہیں، اگر ان سے بچ نکلے گا تو ایک جنگل ملے گا، تھوڑی دور جا کر دو راہ آئے گا، بائیں طرف کو جانا شہر قطان پہنچ جائے گا، اگرچہ داہنی طرف کی راہ نزدیک ہے مگر اس میں بہت سی آفتیں ہیں۔ حاتم اس کو رخصت کر کے آپ روانہ ہوا۔ چند روز کے بعد ایک شہر نظر آیا اور نقاروں کی آواز سنائی دی۔ حاتم جی میں کہنے لگا، آج شاید کسی کے ہاں شادی ہے، لوگ جمع ہیں، راگ رنگ ہو رہا ہے، چولہوں پر دیگیں چڑھی ہیں۔ یہ دیکھ کر پوچھنے لگا، آج اس شہر میں کیا شادی ہے؟ وہ بولے، اس ملک کی رسم ہے کہ سال میں ایک دن ہر ایک امیر غریب بلکہ بادشاہ وزیر بھی اپنی اپنی لڑکیوں کو دلہن بنا کر خیموں میں بٹھلا دیتے ہیں، پھر ایک بڑا سا سانپ جنگل سے آتا ہے اور ایک جوان کی شکل بن کر ہر ایک کے خیمے میں جا کر ان سب کو دیکھتا ہے، جو پسند آتی ہے اس کو لے جاتا ہے۔ ہم نے اس کی دہشت سے منہ پر بے حیائی کا نقاب ڈال کر مجبوراً یہ شادی رچائی ہے، بے بس ہیں، کیا کریں، شام کے وقت وہ آئے گا۔ یہ سن کر حاتم اپنے جی میں کہنے لگا کہ یہ کام جن کا ہے، حقیقت میں وہ سانپ نہیں ہے۔ پھر ان سے مخاطب ہوا، انشاءاللہ آج کی رات میں اس آفت کو تمہارے سر سے دور کر دوں گا۔ انہوں نے جا کر اپنے سردار کو یہ بتایا، وہ سنتے ہی اس کو بادشاہ کے پاس لے گئے۔ بادشاہ نے کہا، اے جوان، یہ کیا راز ہے؟ حاتم نے کہا، میں خوب جانتا ہوں کہ وہ جن ہے، اب جو کچھ میں کہوں اسے قبول کرو۔ شاہ نے کہا، بس سرو چشم۔ پھر حاتم نے کہا، جس وقت وہ آئے اور جس کی لڑکی پسند کر کے لے چلے، اس وقت تو اس سے کہے کہ تم لے جانے پر مختار ہو، مگر اتنی بات ہماری بھی سنو کہ ہمارا ایک بڑا سردار مدت کے بعد آج آیا ہے، اب ہم اس کے تابع دار ہیں، اس کی اجازت کے بغیر اس لڑکی کو تمہارے ساتھ نہیں کر سکتے، تم غصے ہوگے تو 1 برس میں ہمارے ملک کو خراب کرو گے، مگر وہ خفا جو ہوگا تو ایک پل میں خاک سیاہ کر دے گا۔ بادشاہ نے تمام دن حاتم کو اپنے ساتھ رکھا۔ جب شام ہوئی، سانپ کی آمد کا غل ہوا، لوگوں نے کہا، اے جوان، وہ موذی آ پہنچا ہے۔ حاتم اٹھ کھڑا ہوا اور خیمے کے باہر آیا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک اژدہا آسمان سے سر لگائے ہوئے چلا آتا ہے، درازی کی اس کا ٹھکانہ ہی نہیں، دیو بھی اس کا سامنا نہیں کر سکتا، جو پتھر اور درخت اس کی چھاتی کے تلے آتا ہے سو پس کر سرما ہو جاتا ہے۔ اتنے میں وہ سانپ نزدیک آیا اور اپنی دم ایسی سخت کر کے ہلائی کہ سب آدمی سر جھکائے زمین پر گر پڑے، پھر وہ زمین پر لوٹ کر ایک خوبصورت آدمی بن گیا۔ تب انہوں نے اٹھ کر اس کو سلام کیا اور بادشاہ اس کو اپنے خیمے میں لے گیا اور ایک تخت پر بٹھایا۔ وہ اٹھا اور کہنے لگا، اپنی اپنی لڑکیاں دکھلاؤ۔
چنانچہ اس نے باہر نکل کر سب سرداروں، سوداگروں اور غریبوں کی لڑکیاں دیکھی، مگر کسی کو پسند نہ کیا۔ الٹا پھرا بادشاہ کے پاس اس کے خیمے میں آیا، جہاں شہزادی بیٹھی تھی، وہاں گیا اور اسی کو منظور نظر کر کے بادشاہ سے کہا، اسے میرے حوالے کرو۔ یہ سن کر بادشاہ نے کہا، ایک بزرگ زادہ بہت دنوں کے بعد واپس آیا ہے، اب ہم اس کے حکم کے بغیر کوئی کام نہیں کر سکتے، آپ اس کو بلوا لیں، وہ جو کہے گا سو ہم کریں گے۔ اس نے کہا، اچھا بلوا لو۔ حاتم تو کناب کے قریب کھڑا تھا، فوراً ہی آ گیا۔ دیو نے پوچھا، تو کون ہے اور کیوں ہمارے تابع داروں کو گمراہ کرتا ہے، اس ملک کو تباہ کرنا چاہتا ہے؟ حاتم نے کہا، جب تک میں یہاں نہ تھا تب تک انہوں نے تیرا کہا کیا، اب اس ملک کا مالک میں آ گیا ہوں، جو کوئی ہمارے باپ دادا کی رسمیں بجا لاتا ہے، بیٹی اسی کو دیتے ہیں۔ جن نے پوچھا، وہ کیا ہیں؟ حاتم نے کہا، میرے پاس ایک مورا ہے، پہلے اسے گھس کر پلاتا ہوں۔ وہ بولا، لے آ، میں پیوں گا۔ حاتم نے وہ مورا جو خرس کی بیٹی نے دیا تھا اپنی جیب سے نکال کر تھوڑے دیر پانی میں رگڑ کر اس کے حوالے کیا۔ جن نہ جانتا تھا اس کا پینا اس کے حق میں زہر ثابت ہوگا، مارے غرور کے پی گیا۔ یخلق جنی علم بھول گیا، مگر بولا، اب اور کوئی رسم باقی ہو تو اس کو بھی پورا کر دوں۔ حاتم بولا، دوسری رسم یہ ہے کہ ایک لکڑی کے باکس کے اندر اترو، ہم اس کا ڈھکنا بند کر دیں گے، اگر اس کے باہر نکل آؤ تو ہم بخوشی اس لڑکی کو تمہارے حوالے کر دیں گے۔ وہ بولا، جلد لاؤ۔ حاتم نے ایک بڑا سا باکس منگوا کر رکھ دیا اور اس سے کہا، بسم اللہ۔ وہ اس میں اتر پڑا۔ حاتم نے اس کے منہ کا ڈھکن بند کر کے مضبوطی سے بند کر دیا اور اس میں اعظم پڑھنے لگا۔ اس کی برکت سے ڈھکنا پہاڑ سا بھاری ہو گیا۔ اس نے بڑا زور لگایا مگر نکل نہ سکا۔ حاتم نے لوگوں سے کہا، اس کے پاس اور اوپر لکڑیاں رکھ کر آگ بھڑکا دو۔ انہوں نے اس کے کہنے پر عمل کیا۔ جن چلانے لگا، میں جلا، میں جلا، کسی نے پرواہ نہ کی، آخر جل کر بھسم ہو گیا۔ پھر حاتم نے ان لوگوں سے کہا، اب ایک گڑھا کھود کر اس کو دفن کر دو اور اپنے گھر جا کر آرام کرو، اللہ نے یہ بلا دور کی۔ بادشاہ نے حاتم کی بڑی تعریف کی۔ پھر بادشاہ نے بہت سی اشرفیاں حاتم کو پیش کی۔ حاتم نے کہا، یہ مجھے درکار نہیں، انہیں فقیروں میں بانٹ دو۔ چنانچہ اسی وقت مال فقیروں کو تقسیم کر دیا گیا۔ حاتم 3 روز ان کا مہمان رہا، چوتھے دن رخصت ہو کر آگے بڑھا۔ کئی روز بعد اس پہاڑ کے نیچے جا پہنچا جس کا ذکر اس پیر مرد نے کیا تھا۔ ذرا سستا کر اس پر چڑھا۔ آگے جا کر ایک جنگل ملا۔ جب اس سے نکلا تو ایک اور دوراہا ملا۔ سوچنے لگا کہ پیر مرد نے کہا تھا بائیں طرف جانا، چنانچہ بائیں طرف چلا۔ پھر 6 کوس دور جا کر سوچنے لگا کہ داہنی طرف چلنا چاہیے، اگر اللہ مدد کرے گا تو کوئی بلا میرے سامنے نہ آ سکے گی۔ یہ سوچ کر اس راستے سے لوٹنا اور داہنی طرف چلا۔ تھوڑی ہی دور گیا تھا کہ ایک جنگل ببول کا کانٹوں سے بھرا دکھائی دیا۔ توکل بخدا، قدم اٹھائے، تھوڑی راہ طے کی، آخر کانٹوں سے کپڑے پرزے پرزے ہو گئے، بدن لہو لہان ہو گیا، کانٹوں سے تلوے چھد گئے، پاؤں سوج گئے۔ عرض بہزار خرابی، کتنے ہی دنوں میں اس جنگل سے نکلا، آگے بڑھا، چھپکلیوں کے جنگل میں پہنچا۔ وہ آدمی کی بو پاتے ہی اس کو کھانے کے لیے دوڑی۔ حاتم نے دیکھا کہ ہزاروں چھپکلیاں دوڑی آتی ہیں، ان میں بہت سے چیتے اور کتے کے برابر ہیں اور بہت سی لومڑی اور گیدڑ کے برابر۔ ذرا اور کانپنے لگا، اتنے میں وہ قریب آ پہنچی۔ ایک بوڑھا نورانی صورت داہنی ہاتھ کو نمودار ہوا اور کہنے لگا، اے جوان، تو نے بزرگوں کا کہنا نہ مانا، آخر پشیمان ہوا۔ حاتم نے کہا، برا کیا، نادم ہوں۔ تب اس بزرگ نے فرمایا کہ مورا خرس کی بیٹی کا نکال کر زمین پر ڈال دے، وہ غائب ہو جائیں گی۔ اس نے فوراً مورا خرس کی بیٹی کا نکال کر زمین پر پھینک دیا۔ پہلے تو زمین پیلی ہو گئی، پھر سیاہ، آخر سبز ہو کر سرخ ہو گئی۔
छिपकलियां दीवानी होकर आपस में लड़ी और थोड़ी देर में तमाम हो गईं। हातिम ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और अपना मोहरा उठाकर आगे चला। कुछ दिनों के बाद अजदहों का एक जंगल मिला। वहां का हर एक जर्रा इसके जूतों को छेद करके गुजर जाता। ये अपने कपड़े और चिथड़े फाड़ फाड़ कर जूतों के अंदर रख लेता था। इसके पांव छलनी हो गए। आखिरकार हजार मेहनत और मुशक्कत से उस जंगल को तय किया और अल्हम्दुलिल्लाह कहकर एक जगह बैठ गया और पांव पर कपड़ा लपेटकर जूते पहनकर लंगड़ाता हुआ चल निकला। चंद कदम इस जंगल में चला था कि वहां के बिच्छू आदमी की बू पाकर दौड़े। बहुत से इनमें बिल्ली के बराबर और बहुत से लोमड़ी के बराबर थे। धुएं इनकी गीदड़ की सी, पांव मुर्ख के से, गर्दनें तख्ते के मानिंद थी। हातिम सहमकर कांपने लगा, इधर उधर ताकने लगा कि वही बूढ़ा फिर आ पहुंचा और बोला, वही मोहरा जमीन पर उनके सामने डाल दे और कुदरत का तमाशा देख। हातिम ने जो इस मोहरे को फेंका, वहीं जमीन रंग बदलने लगी। बिच्छू भी आपस में लड़ने लगे। एक के डंग से दूसरे का बदन फट गया। हातिम देखता रहा। 3 रोज में वो भी तमाम हो गए। मोहरे को उठाकर रवाना हुआ। चंद रोज बाद एक शहर दिखाई दिया। ये उसमें दाखिल हुआ। लोगों ने पूछा, ए जवान, तो किस राह से आया है? हातिम ने कहा, दाहिनी तरफ से। वो हैरान होकर कहने लगे कि जीता क्यों कर बचा? क्या छिपकलियों और बबूल के कांटों की मुसीबत, अजदहों के जंगल और बिच्छुओं की आफत तुझ पर न पड़ी? हातिम बोला, इन बलाओं में मुब्तला हुआ था, मगर मदद इलाही से छिपकलियों और बिच्छुओं को ठिकाने लगाया। अब इस राह में सिवाय अजदहों के टुकड़े और बबूल के कांटों के कोई चीज नहीं। ये सुनकर जो सौदागर रुके हुए थे वो इसी राह पर चल पड़े। ये खबर बादशाह को भी पहुंची कि कारवानों ने एक मुसाफिर के कहने पर वो राह इख्तियार की जिसमें अजदहों और बबूल के कांटों का जंगल मिलता है। हुक्म किया, हर कारे इनके पीछे जाएं, रास्ते के बारे में तहकीक करके फिर आएं। इधर हातिम को बुलाकर अपने पास रखा और कहा, चंद रोज यहाँ आराम कर, मगर मतलब ये था कि सच्चा हो तो खैर, वरना सूली दूंगा। चंद रोज बाद हरकारे वापस आए और बादशाह से अर्ज की कि जो कुछ इस मुसाफिर ने कहा था बिल्कुल सच है। तब शहरयार ने हर तरफ इत्तला भिजवाई। अब वो राह आफतों से पाक हो चुकी है और हातिम से माजरत की और कहा, मुझसे खता हुई, माफ कर। फिर बहुत सा जरूरत जवाहिर इसके आगे रखा। हातिम ने कहा, जो कुछ इनायत हुआ है मेरे किस काम का? मुझे एक जरूरी काम दरपेश है, बस एक रहबर मेरे साथ कर दीजिए जो शहर कतान का रास्ता बता दे। बादशाह ने कहा, इस शहर में क्या काम है? उसने कहा, सुना है हम्माम बादगर इसी सरजमीन पर है, मैं इसको देखने का मुश्ताक हूँ। शाह ने कहा, ये ख्याल दिल से निकाल दे, क्योंकि जो कोई उस तरफ गया जीता नहीं बचा। हर हरचंद बादशाह ने मना किया, मगर हातिम ना माना। आखिरकार 2 आदमी साथ कर दिए कि शेर कतान की राह पर उसको पहुंचा दें। हातिम रुखसत हुआ। चंद रोज बाद एक मकाम पर रहबरों ने कहा, हमारी हद तमाम हो चुकी, ये सरहद शहर कैतान की है। हातिम इसको विदा करके आगे बढ़ा। जब पहुंचा करीब तो लोग उससे कहने लगे कि किस राह से आया है? हातिम ने कहा, फलानी तरफ से। अगरचे इस राह में बहुत सी आफतें थी, लेकिन अल्लाह ने इस राह को अपने करम से पाक किया और मुझे सही सलामत यहाँ तक पहुंचा दिया। ये सुनकर सब खुश हुए। हातिम शहर में दाखिल हुआ और सराय में उतरा। एक दिन 2 बेश कीमत मोती और 2 लाल एक डिबिया में रख कर बादशाह के पास पहुंचा। बादशाह ने हातिम को बुलवाया। हातिम ने वो जवाहिर नजर किए। बादशाह बड़ा खुश हुआ। पूछा, कहाँ उतरे हो? उसने कहा, सराय में। बादशाह ने कहा, हमारी खुशी है, हमारे पास रहो। हातिम वहीं आ रहा। 6 महीने इसी तरह गुजर गए। एक दिन हातिम ने बादशाह को खुश खुर्रम देखा तो कई लाल और जुमरुद फिर नजर किए। ये जवान, एक मुद्दत से तू मेरी खिदमत में हाजिर है, पर कुछ फरमाइश नहीं करता, बेतकल्लुफ मांग।
بلا توقف تجھے دوں گا۔ جب بادشاہ نے اصرار کیا تو حاتم نے کہا حمام بات کر کے دیکھنے کی آرزو ہے۔ یہ سن کر بادشاہ متفکر ہوا، سر جھکا کر چپ ہو گیا۔ حاتم نے پوچھا اس قدر متفکر کیوں ہے؟ بادشاہ نے کہا مجھے کئی دن سے کئی طرح کے اندیشے ہیں۔ پہلے تو میں نے قسم کھائی ہے کہ کسی کو حمام بادگر کی طرف نہ جانے دوں گا۔ اگر تجھ کو جانے دوں تو عہد چکنی ہوتی ہے۔ دوسرے یہ کہ تجھ سا جوان اپنی جان سے ہاتھ دھوئے گا۔ تیسرے یہ کہ جیسا تو ہے ایسا آج تک میرے پاس نہیں آیا۔ چوتھا یہ کہ اگر تجھے رخصت کروں تو جدائی کیوں کر سہوں؟ تب حاتم نے منیر شامی حسن گانوں کا قصہ بیان کیا اور کہا کہ اب یہی ایک سوال باقی رہ گیا ہے۔ آخر بادشاہ نے اپنے وزیر سے کہا حمام بادگر کے دربان سامان ارک کو خط لکھ کر حوالے کرو۔ پھر حاتم کو گلے لگا کر رخصت کیا اور کئی آدمی ساتھ کیے۔ 15 روز کے بعد حمام نظر آنے لگا۔ حاتم نے پوچھا یہ قلعہ ہے یا پہاڑ؟ انہوں نے کہا یہی حمام کا دروازہ ہے، نزدیک معلوم ہوتا ہے مگر 7 روز میں پہنچے گا۔ 7ویں دن دروازے کے قریب جا پہنچے۔ حاتم نے دیکھا کہ پہاڑ کے دامن میں ایک بڑا لشکر پڑا ہے۔ پوچھا کہ یہ فوج کس کی ہے؟ ساتھی نے کہا حمام بادگر کے دربان کی۔ حاتم سامان ارک کے خیمے میں آیا، صاحب سلامت کر کے بادشاہ کا خط دیا۔ اس میں لکھا تھا کہ اس جوان کے ساتھ میں نے عہد کیا تھا اس لیے اس کو بھیجا ہے۔ اگر تو اس کو سمجھا بجھا کر واپس کر دے تو ہم خوش ہوں گے اور یہ نہ مانے تو حمام میں بھجوا دے۔ چنانچہ اس نے حاتم کو سمجھانا چاہا۔ جب دیکھا وہ نہیں مانتا تو سامان ارک اٹھ کھڑا ہوا، حاتم کو دروازے پر لے گیا۔ حاتم نے دیکھا دروازے پر خط سریانی میں لکھا ہے کہ یہ طلسمات کی عمر بادشاہ کے وقت میں بنا ہے، جو کوئی اس طلسمات میں جائے گا جیتا نہ نکلے گا۔ اگر اس کی زندگی ہے تو ایک باغ میں وارد ہوگا، وہاں کے میوے کھائے گا مگر باہر نہ نکل سکے گا۔ حاتم ہمت کر کے اندر چلا گیا۔ 10-12 قدم چل کر جو پیچھے دیکھا تو دروازہ نظر نہ آیا مگر ایک لکڑک جنگل موجود تھا۔ متفکر ہو کر دروازہ تلاش کرنے لگا پر دروازہ نہ ملا۔ چند روز بعد ایک طرف چل نکلا، تھوڑی دور گیا ہوگا، ایک آدمی کی صورت نظر پڑی، ادھر چلا، وہ بھی ادھر ہی آ گیا۔ جب نزدیک پہنچا تو اس طلسماتی صورت نے سلام کیا اور ایک آئینہ بغل سے نکال کر حاتم کو دیا۔ حاتم نے اس میں اپنا منہ دیکھا اور پوچھنے لگا کہ حمام یہاں سے نزدیک ہے اور کیا تو حجام ہے جو آئینہ دکھاتا ہے؟ پھر حاتم نے کچھ دور جا کر ایک گیند نظر پڑی۔ حاتم جو ہی داخل ہوا دروازہ بند ہو گیا۔ حجام اسے حوض پر لے گیا۔ حاتم لنگی باندھے حوض میں اترا۔ حجام نے گرم پانی ایک ڈونگے میں بھر کر اسے دیا۔ اس نے سر پر ڈال لیا، اس نے بھر بھر کر دیا، اس نے پھر اسے اپنے اوپر ڈال لیا۔ تیسری مرتبہ جو ہی سر پر ڈالا کسی چیز کے پھٹنے کی ایک زوردار آواز آئی۔ حمام میں اندھیرا ہو گیا۔ ذرا دیر بعد تاریکی جاتی رہی تو کیا دیکھتا ہے کہ حجام ہے نہ حمام نہ حوض ہے مگر ایک پتھر کا تراشا ہوا گیند ہے، مگر ایک پتھر کا تراشا ہوا گنبد ہے۔ اس کا تمام صحن پانی سے بھرا ہوا ہے۔ ایک لمحہ نہ گزرا تھا کہ پانی پنڈلیوں تک آ گیا، پھر بڑھ کر گھٹنوں تک پہنچا۔ تب حاتم گھبرایا، اتنے میں پانی اور بڑھ گیا۔ حاتم تیرنے لگا۔ عرض پانی اتنا بلند ہوا کہ اس کا سر گنبد سے جا لگا۔ ہاتھ پاؤں شل ہو گئے، قریب تھا کہ بیٹھ جائے، وہیں ایک زنجیر لٹکتی دکھائی دی۔ حاتم نے دونوں ہاتھوں سے اسے پکڑ لیا۔ اتنے میں پھر ویسی ہی آواز آئی۔ وہ گنبد کے باہر ہو گیا، اپنے آپ کو ایک جنگل میں پایا، سوائے میدان کے کچھ دکھائی نہ دیا۔ خوش ہوا کہ اس طوفان سے نجات ملی اور طلسمات سے نجات ملی۔ آگے بڑھا، 3 دن تک بھٹکتا پھرا، پھر ایک عمارت دکھائی دی۔ نزدیک جا کر دیکھا تو دروازہ کھلا پایا، اندر چلا گیا۔ کئی قدم بڑھ کر جو پھر دیکھا تو دروازے کا نشان نہ پایا۔ فکر مند ہوا کہ یہ کیا بلا ہے۔
مجبور ہو کر ایک طرف چلا۔ وہاں درخت پھلوں سے لدے ہوئے تھے۔ بھوکا تو تھا ہی، کھانے لگا۔ جتنا کھاتا پیٹ نہ بھرتا، پھر سیر کرتا۔ ایک بارہ دری کے قریب جا پہنچا۔ اس کے متصل بہت سے آدمی پتھر کے ننگے کھڑے تھے، مگر ایک ایک لنگوٹ باندھے تھے، سو وہ بھی پتھر کا تھا۔ حیران ہوا، اسی فکر میں تھا کہ ایک طوطی نے آنکھ ماری۔ اے جوان، کیوں کھڑا ہے؟ حاتم نے جو سر اٹھایا تو ایک طوطی پنجرے میں دیکھی۔ یہ عبارت ایوان پر لکھی پائی: اے بندہ خدا، اس حمام بادگر سے سلامت نہ جائے گا کہ یہ طلسمات کیومرث بادشاہ کا ہے۔ ایک روز کیومرث بادشاہ شکار کھیلتا ہوا ادھر آ نکلا تھا۔ اتفاقاً اس نے ایک ہیرا پڑا دیکھا، اٹھا لیا۔ تلوایا تو 300 مثقال سونے کے سکے وزن نکلا۔ حکیموں سے پوچھا کہ اس کا ثانی مل سکے گا؟ انہوں نے کہا، آدم کے وقت سے لے کر اب تک نہ ایسا دیکھا نہ سنا۔ تب اس نے کہا کہ لازم ہے کہ اس کو ایسی جگہ رکھوں جو کسی کے ہاتھ نہ لگے۔ یہ سوچ کر حمام بادگر کا طلسمات بنایا اور اس طوطی کو وہ ہیرا نگلا کر پنجرے میں رکھ کر یہاں لٹکا دیا، اور اس کرسی جواہر نگار پر تیر و کمان اس واسطے رکھ دیا کہ جو کوئی اس طلسمات میں آئے اور باہر نکلنے کا قصد کرے تو یہ تیر کمان اٹھائے۔ اس طوطی کے سر میں ایک تیر مارے، اگر لگا تو وہ وہیں اس طلسم کے باہر ہوا اور ہیرا بھی اس نے پایا، نہیں تو پتھر کا ہو جائے گا۔ حاتم اس کو پڑھ کر ان بتوں کو دیکھنے لگا اور سوچنے لگا کہ اگر اس طلسم سے نہ نکلا تو اپنی جان کھو دوں گا۔ یہ خیال کر کے اس کرسی کے پاس گیا، بسم اللہ کہہ کر تیر کمان اٹھایا۔ ایک تیر اسے لگا ہی بیٹا، طوطی پھڑک گئی۔ تیر خطا کر کے پنجرے کی چھت سے جا لگا۔ حاتم گھٹنوں تک پتھر کا ہو گیا۔ وہ جہاں بیٹھی تھی وہیں آ بیٹھی اور بولی، جا یہاں سے، یہ جگہ تیرے لائق نہیں۔ حاتم اچھل کر تیر کمان سمیت 100 قدم پیچھے جا پڑا۔ اپنی حالت پر آنسو بھر لایا اور کہنے لگا، کس مشکل سے تو یہاں تک پہنچا ہے، اب اینیاں رگڑ رگڑ کر مرنا کیا مانے؟ اس سے بہتر ہے کہ ایک اور تیر لگا۔ یہ سوچ کر دوسرا تیر مارا، اس نے وہ بھی خطا ہوا، اب ناف تک پتھر کا ہو گیا۔ طوطی نے پھر کہا، اے جوان، چلا جا۔ حاتم 200 قدم اچھل کر اب بتوں کے قریب جا پہنچا، زار زار رونے لگا۔ سوچنے لگا کہ ایک تیر جو رہ گیا ہے اس کو بھی لگا دوں۔ چنانچہ اللہ اکبر کہہ کر وہ تیر مارا تو طوطی کی روح پرواز کر گئی اور پنجرے سے باہر نکل پڑی۔ اتنے میں ایک آندھی آئی، گھٹا اٹھی، بجلی کڑکنے لگی، اندھیرا ہو گیا، شور و غل ایسا بلند ہوا کہ حاتم بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ کچھ دیر بعد آندھی ہوا ہو گئی، ابر جاتا رہا، شور و غل ختم ہوا، سورج نکل آیا۔ حاتم نے جو آنکھیں کھولی تو اپنے آپ کو بتوں کے برابر دیکھا۔ حواس بجا ہوئے تو دیکھا کہ وہ نہ حمام ہے، نہ باغ، کرسی، نہ پنجرا، نہ طوطی، مگر ہیرا زمین پر پڑا چمک رہا ہے۔ حاتم اٹھ کھڑا ہوا اور دوڑ کر اسے اٹھا لیا، سجدہ شکر ادا کیا۔ تب وہ سب کے سب آدمی ہو گئے۔ حاتم سے کہنے لگے، اے جوان، تو کیوں کر سلامت رہا؟ وہ باغ کدھر گیا؟ حمام کیا ہوا؟ حاتم نے تمام سرگزشت سنائی۔ قصہ مختصر: حاتم ان سب کو لے کر ایک طرف کو چلا۔ تھوڑی دور چلا تھا کہ وہی دروازہ نظر آیا جس سے وہ داخل ہوا تھا۔ اس سے باہر نکلا تو سامان عرب کا لشکر دکھائی دیا۔ وہ اس کو دیکھتے ہی اٹھا بغل گیر ہوا۔ حاتم نے تمام واقعات بیان کیے۔ چند روز بعد شہر قطان میں داخل ہوا، حارث شاہ سے ملا اور وہ ہیرا دکھایا اور کہا، یہ بیچارے جو میرے ساتھ آئے ہیں پتھر کے ہو گئے تھے، مہربانی فرما کر انہیں ایک گھوڑا اور صبر خرچ عنایت ہو تو اپنے اپنے وطن کو جائیں۔ بادشاہ نے یہی کیا۔ پھر حاتم رخصت ہوا اور کئی مہینوں کے بعد شاہ آباد میں داخل ہوا اور حسن بانو کے پاس پہنچا۔
اسے تمام واقعات سنائے، پھر ہیرا نکال کر دکھایا۔ حاتم نے کہا، میں نے اپنا وعدہ پورا کر لیا، اب تو بھی وفا کر۔ چنانچہ حسن بانو اور منیر شامی کی شادی کا انتظام کروایا گیا۔ ان دونوں کی بڑی دھوم دھام سے شادی ہو گئی۔ حاتم نے منیر شامی اور حسن بانو سے رخصت چاہی اور اپنے وطن یمن پہنچا۔ اپنے والدین سے ملا، محل میں خوشیاں منائی گئیں، بادشاہ نے ہر ایک کو خلعت سے نوازا۔ عرس 10 برس 7 مہینے اور 9 روز میں حاتم کی ہفتے سیر تمام ہوئی۔ منیر شامی اپنے مطلب کو پہنچا۔ آخر نہ یہ رہا نہ وہ رہا، ایک کہانی کہنے سننے کو رہ گئی۔